بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق المبین۔ اگلا جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ یہ کہ جو دیوبندی حضرات ہیں نا، وہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی جو اہل سنت ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی عبارت پیش کرتے ہیں یا اتنا بڑا ہمارا پیراگراف ہوتا ہے یا اتنی بڑی ہماری تقریر ہوتی ہے، تو اس میں سے وہ ایک پوائنٹ جس کے بیچ میں توہین کا پہلو ہوتا ہے یہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، باقی جو ہمارا پورا پیراگراف ہے یا جو ہماری پوری تقریر ہے یہ اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بات کا جواب جو ہے وہ دیوبندیوں حضرات کی ان اعتراض کا جواب انہی کے ہی ایک پوائنٹ سے دیا جائے گا کہ جو مودودی صاحب ہیں، وہ جو انہوں نے توہین رسالت میں یا اللہ تعالیٰ وغیرہ کے بارے میں یا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ان کی جو عبارتیں ہیں ان کا انہوں نے کیا جواب دیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ یہ بھی انہی کے پوائنٹ کو اٹھاتے ہیں اور ان کے بارے میں اس طرح یہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں دیوبندی، تو ان کا جواب انہی کے پوائنٹ آف ویو سے دیا جا رہا ہے، انہی کی عبارت کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے۔ یعنی ہم کچھ نہیں کہہ رہے، اہل سنت کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ دیوبندیوں کا جواب دیوبندیوں کی ہی باتوں سے دیا جا رہا ہے کہ ان کو وہیں پر جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے کہ خود ہی ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ دوسروں پر بھی اسی طرح سے یہ فتوے لگا رہے ہیں۔ تو دیوبندی حضرات کا علماء اہل سنت پر ایک اعتراض اور دیوبندی عالم کی تحریر سے ہی اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ دیوبندی حضرات علماء اہل سنت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء دیوبند پر اعتراض کرنے والے ان کی عبارتوں کے سیاق و سباق کو نہیں دیکھتے، سیاق اور سباق کی جو اگلی پچھلی عبارتیں ان کو نہیں دیکھتے، جو فقرہ قابل اعتراض ہوتا ہے فقط اس کو پکڑ لیتے ہیں اور صرف اسی فقرے کے باعث علماء دیوبند پر طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں برادران اسلام، سیاق و سباق سے دیوبندی حضرات کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اگلی پچھلی عبارتوں کو دیکھ کر پھر اعتراض ہو تو کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں اس کا جواباً عرض ہے کہ مودودی صاحب پر اعتراض کرنے والے دیوبندیوں پر بعینہ یعنی بالکل اسی کے عین کے مطابق بالکل اسی طرح سے یہی اعتراض انہی الفاظ میں مودودیوں کی طرف سے بھی آپ کے مولوی احمد علی صاحب دیوبندی نے اپنے رسالہ حق پرست علماء کی مودودیت سے ناراضگی کے اسباب کے صفحہ نمبر 80 پر نقل کیا ہے، اور اس کا جواب بھی اسی صفحہ پر دیا ہے۔ ہم بعینہ وہی جواب نقل کیے دیتے ہیں۔ یعنی جب مودودیوں نے یہی اعتراض کیا نا کہ آپ ہماری پوری تقریر کو نہیں دیکھتے، آپ ہماری پوری عبارتوں کو نہیں دیکھتے، اگلی پچھلی عبارتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ آپ صرف ایک فکرے پر ہم پر جو ہے وہ یہ اعتراض لگا دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ توہین کر رہے ہیں، تو انہی کے دیوبندی حضرات نے ایک فتویٰ دیا تھا جن کا نام مولوی احمد علی صاحب ہے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، تو انہی کا فتویٰ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیے کہ اگر 10 سیر دودھ، یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، جو دیوبندی عالم ہے نا یہ مولوی احمد علی صاحب، ان کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا، کہتے ہیں اگر 10 سیر دودھ، 10 سیر یعنی یہ کلو بھی ہو سکتا ہے اور سیر سے مراد جو ہے وہ یہ تقریباً 2 کلو بھی مراد ہو سکتا ہے، تو یہ اب پیمانے کے حساب سے کہ یہ کس چیز کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 10 سیر دودھ کہتے ہیں کسی کھلے منہ والے دیگچے میں ڈال دیا جائے اور اس دیگچے کے منہ پر ایک لکڑی رکھ کر ایک دھاگا میں، یہ تاگا یا دھاگا یہ وہ ڈوری وغیرہ یہ اسی معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، خنزیر کی ایک بوٹی ایک تولہ کی لکڑی میں باندھ کر دودھ میں لٹکا دی جائے، ایک تولہ اور اس کے مقابلے میں 10 سیر دودھ ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایک تولہ کی لکڑی میں باندھ کر دودھ میں لٹکا دی جائے، تو کہتے ہیں پھر کسی مسلمان کو اس دودھ میں سے پلایا جائے تو وہ یہ کہے گا کہ میں اس دودھ سے ہرگز نہ پیوں گا کیونکہ سب حرام ہو گیا۔ اب پلانے والا کہے گا کہ بھائی 10 سیر دودھ کے تو 800 تولے ہوتے ہیں، دیکھیں کہاں ایک تولہ اور کہاں پر آپ 800 تولے کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ فقط اس بوٹی کو کیوں دیکھتے ہیں، یعنی یہ بالکل وہ انہوں نے وہ مثال دی نا، یہ دیوبندی حضرات نے خود ہی یہ مثال دی، کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ دودھ ہے اس دودھ میں جس میں 800 تولے دودھ کے موجود ہیں، اور 800 تولے کے مقابلے میں صرف ایک بوٹی ایسی ہے جو ناپاک ہے، باقی دودھ تو پاک ہے نا، تو اس میں اگر وہ بوٹی لٹکی ہوئی ہوگی تو کوئی بھی مسلمان اس سے نہیں پیے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ فقط اس بوٹی کو کیوں دیکھتے ہیں، دیکھیے اس بوٹی کے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اس کے نیچے 4 انچ کی گہرائی میں دودھ ہی دودھ ہے، تو وہ مسلمان یہی کہے گا کہ یہ سارا دودھ جو ہے وہ خنزیر کی ایک بوٹی کے باعث حرام ہو گیا۔ یہی قصہ مودودی صاحب کی عبارتوں کا ہے کہ جب مسلمان مودودی صاحب کا یہ لفظ پڑھے گا کہ خانہ کعبہ کے ہر طرف جہالت اور گندگی ہے، اس کے بعد مودودی صاحب اس فکرے سے توبہ کر کے اگر اعلان نہیں کریں گے تو وہ مسلمان کبھی بھی نہیں ہوں گے جب تک وہ خنزیر کی یہ بوٹی دودھ سے نہیں نکالیں گے۔ یعنی انہوں نے مودودی صاحب کا یہ جو قول ہے نا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد غلاظت ہے، تو یہ والا جو قول ہے یہ گویا ایک بوٹی کی مانند ہے۔ اب وہ 1000 اچھی باتیں بھی کر لیں تو جب تک وہ اپنی اس بوٹی سے توبہ نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ان کا دودھ پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ دیوبندیوں نے ہی اس کا جواب دیا۔ اب
آگے جو مصنف کی بات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں پس دیوبندی حضرات یہی جواب ہماری طرف سے سمجھ لیں اور خوب یاد رکھیں کہ علماء دیوبند کی عبارات میں محبوبان حق تبارک تعالیٰ کی ہزار تعریفیں ہوں، مگر جب تک وہ توہین آمیز فکروں سے توبہ نہیں کریں گے اہل سنت ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ بعض حضرات توہین آمیز عبارات کے صریح مفہوم کو چھپانے کے لیے علماء دیوبند کی وہ عبارات پیش کر دیتے ہیں جن میں انہوں نے توہین و تنقیص سے اپنی برات ظاہر کی ہے، یعنی بری ہونا، الگ ہونا ظاہر کیا ہے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے ساتھ عظمت شان نبوتی کا اقرار کیا ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ عبارات انہیں قطعاً مفید نہیں ہیں۔ یعنی دیکھیں ایک بندے نے یوں سمجھیں کہ آپ کی کلاس میں 2 لڑکی ہیں، ایک جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کوئی ایسا الفاظ بول دیتی ہے کہ بھئی یہ تو ہے، کوئی بھی ایک چھوٹا سا لفظ لے لیا کہ بھئی یہ تو ہے ہی گھٹیا، یا یہ تو ہے ہی ایسی، مطلب اس طرح کا کوئی الفاظ لے لیا کہ جس میں اس کی توہین کا، اس کی برائی کا پہلو نکل رہا ہو۔ اب چاہے وہ وہی لڑکی یا دوسری لڑکیاں ہزار باتیں کہہ لیں کہ نہیں جی اس نے تو اس کی فلاں موقع پہ بھی تعریف کی تھی، فلاں موقع پہ بھی تعریف کی تھی، فلاں پہ بھی کی تھی، تو کیا وہ ایک جو اس نے بات کہی ہے وہ اس کی تمام اچھائیوں کے مقابلے میں ختم ہو جائے گی؟ وہ تو اس کا وبال یا اس کی وہ جو چیز ہے، اس کا وہ جو دکھ ہے، یا اس سے جو وہ ہرٹ ہوئی ہے وہ تو وہی رہے گا نا۔ بالکل یہ وہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں جب تک ان کی کوئی ایسی عبارت نہ دکھائی جائے کہ ہم نے فلاں مقام پر جو توہین کی تھی اب اس سے رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی، یہ بھی کون ہے؟ دیوبند ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو مودودی صاحب کو صحیح مانتے ہیں یہ وہ والے دیوبندی ہیں۔ تحریر الناس میں خاتم النبیین کے معنی منقول متواتر آخر النبیین کو عوام کا خیال بتایا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو خاتم النبیین ہے نا اس کا معنی منقول نہیں ہے، نقل ہو کے ہم تک یعنی مسلسل ہم تک نہیں پہنچا، اور اس کا معنی آخر النبیین نہیں ہے بلکہ یہ محض عوام کی رائے ہے۔ اب اگر کہتے ہیں ان کی 10-20 عبارتیں بھی اس مضمون کی پیش کر دی جائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت کافر ہے، تو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوگا تا وقت یہ کہ یعنی اس وقت تک جب تک کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب کا یہ قول نہ دکھایا جائے کہ میں نے جو خاتم النبیین کے معنی منقول متواتر آخر النبیین کا انکار کیا تھا اب میں اس سے توبہ کر کے رجوع کرتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھیے مرزائی لوگ جو ہیں وہ مرزا غلام احمد کی برات میں جو عبارتیں مرزا صاحب کی کتابوں سے پیش کیا کرتے ہیں، ان کے جواب میں مولوی مرتضیٰ حسن صاحب دربھنگی ناظم تعلیمات مدرسہ دیوبند نے بھی یہی لکھا ہے۔ یعنی جو مرزائیوں کے بارے میں دیوبندی حضرات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو عبارات مرزا صاحب اور مرزائیوں کی لکھی جاتی ہیں جب تک وہ ان مضامین سے صاف توبہ نہ دکھائیں یا توبہ نہ کریں تو ان کا کچھ اعتبار نہیں ہے، یعنی ہم ان کا اعتبار نہیں کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے دیوبندی جب دوسروں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کے اپنے بارے میں بھی تو یہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، انہیں کے اپنے اوپر یہ یوں سمجھنے کہ جیسے وہ مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس کے رہ جاتا ہے، یہ وہ والی چیز ہے کہ اپنے ہی فتوے ان کے اپنے ہی خلاف ہو جاتے ہیں۔ دیوبندیوں کی کہتے ہیں توہین آمیز عبارات کی اظہار کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے برائی کر دی تو اب ہر جگہ پر ان کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک برائی ظاہر ہو گئی ہے تو اب ختم کریں، اس معاملے کو ہر ایک کے سامنے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں بعض دیوبندی حضرات کہا کرتے ہیں کہ علماء دیوبند کی ان عبارات کی اظہار و اشاعت کی کیا ضرورت ہے جن سے آپ لوگ توہین سمجھتے ہیں؟ اس زمانے میں ان عبارات کی اشاعت بلا وجہ شور و شر، فتنہ و فساد کا موجب ہے، اور یہ بڑی ناانصافی ہے کہ علماء دیوبند کے ساتھ لڑائی مول لی جائے۔ تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ علماء دیوبند کی توہینی عبارتوں کی اظہار کی وہی ضرورت ہے جو مولوی احمد علی صاحب کو مودودیوں کا پول کھولنے کے لیے پیش آئی تھی کہ علماء دیوبند نے تمام مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف اللہ تعالیٰ اور انبیاء و علماء کی مقدس شان میں وہ شدید اور ناقابل برداشت حملے کیے ہیں کہ جنہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مولوی احمد علی صاحب اس ضرورت کو حسب ذیل عبارت میں بیان فرماتے ہیں، یعنی ان کے اپنے ہی دیوبندی کیا کہتے ہیں کہ جو توہین کرتے ہیں لوگ ان کو آگے بیان کرنا کیوں ضروری ہے، انہی کا اپنا فتویٰ کیا ہے۔ کہتے ہیں کیا جب ڈاکو کسی کے گھر میں گھس آئے تو گھر والا ڈاکو سے مقابلہ کر کے اپنا مال اور اپنی جان نہ بچائے، اور اگر مال اور جان بچانے کے لیے وہ ڈاکو سے مقابلہ کرے تو پھر یہ کہنا صحیح ہے کہ گھر والا بڑا ہی بے انصاف ہے کہ ڈاکو سے لڑ رہا ہے؟ یعنی یہ اب انہی کا فتویٰ انہی کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے کہ جو اعتراض وہ اٹھاتے ہیں اسی اعتراض کا جواب مصنف نے انہی کے اپنے فتوے کے ذریعے سے بیان کر دیا۔